پینٹ کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے، الیکٹرک کی الحمدللہ جو رب چیزیں استعمال العالمین ہوتی ہیں، والصلاة ہمارے والسلام پاس علی گول کلتھ بھی سید ہے، ٹریول الانبیاء کے لیے والمرسلین سوٹ کیس بھی ہے، اما بعد ہمارے اعوذ پاس باللہ من بلانکٹ بھی ہے، الشیطان بیڈنگ کا الرجیم سامان بسم بھی ہے، اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام مٹی کے علیکہ برتن یا بھی ہیں، سیدی یا نایاب چیز سیدی ہے یہ، یا رسول ہر اللہ قسم کی وعلی ہانڈی موجود ہوتی آلکہ ہے، واصحابکہ اس یا میں سلور حبیب بھی ہے، اللہ نان سٹک بھی الصلاة ہے، والسلام علیکہ یا اور نبی پلاسٹک اللہ کا سامان بھی وعلی ہمارے پاس آلکہ دستیاب ہے، واصحابکہ یا نور ہر اللہ۔ قسم کی پلیٹ وغیرہ بھی ہیں، پلاسٹر الحمدللہ کی، گینڈے کی ہی، آج ہم شمع اور اسلام پروگرام کے مختلف اقسام کی چیزیں ہیں، بس سے ان 30ویں میں سے کوئی دفعہ بھی آپ کی کسی خدمت کو میں ضرورت حاضر ہو ہیں تو ہر وقت ہمارے کہ پاس ہمارا دستیاب ہوتی ہے۔ سلسلہ جو ہے آج الحمدللہ اس کا 30واں پروگرام ہے، تو ہمارے ساتھ Priceless موجود ہیں اسٹوڈیو میں 298 Greenland, مفتی شاہد اقبال Molly صاحب۔ D9 السلام علیکم 5 مفتی DN. صاحب۔ ہمارا فون نمبر ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 01217720355۔ تو میں اپنے آنے والے تمام ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو دراصل ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، دینی مسئلہ مسائل ہو تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور مفتی صاحب ان کے لائیو جوابات دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑے اچھا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور لوگوں تک علم کی شمع روشن ہوتی رہے۔ تو میں مفتی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ ہمیں اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، عمل، عمر، روزی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ ایک دفعہ پھر شمع اسلام پروگرام میں تشریف لائے، جزاکم بارک اللہ خیر۔ آمین۔ تو مفتی صاحب ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ کہ کافی زیادہ سوالات جو ہیں وہ اب آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، تو کچھ تو لائیو کرتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ جو ہے نا ایک ہفتے کے اندر جو ہفتہ گزرتا ہے نا، جب پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے بعد یا دوسرے تیسرے دن جو وہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو ایک ہمارے بھائی نے کچھ جب ہمارا پہلا پروگرام تھا نا اس میں سوال کیا تھا لیکن وہ پچھلے پروگرام میں آپ سے نہیں کر پایا، تو آج انہی سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے پروگرام کا۔ مفتی جی سوال اس نے ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ ہم یو کے میں رہتے ہیں، تو یو کے میں رہ کے جو لوگ یہ لیتے ہیں اپنا بینیفٹ وغیرہ، تو یہ کیا جائز ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا، شرعی حیثیت کیا ہے؟ قانونی ہے تو ہے لیکن شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ یہاں کے جو بینیفٹس ہیں، یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کا ایک کرائٹیریا ہے، جو لوگ اس پر پورا اترتے ہیں تو وہ ان کو ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان سے یہ بینیفٹس لینا شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کئی دفعہ بعض دوستوں نے سوال کیا کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، تو ہمیں بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے اگر ہم یہ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اور بعض نے یہ کہا کہ ہم اسپیشلی یہ جو پیسے ہیں جب ہم کھانا وانا خریدتے ہیں تو اس پہ ہم یہ اسپینڈ نہیں کرتے، بلکہ بچوں کے پیمپر وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں جیسے بل وغیرہ، تو ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں یہ پیسے ان میں دیں۔ تو مسئلہ جو پوچھا گیا اس کا جواب تو میں دے چکا کہ شرعی طور پر یہ لینا جائز ہے۔ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حرام نہیں ہے، کافر کا جو مال ہے یہ معصوم نہیں ہے، بغیر دھوکے، بغیر فراڈ جھوٹ بولے وہ پیسے جو گورنمنٹ خود دے رہی ہے
تو ان کا لینا جائز ہے، اور کسی بھی جگہ پہ خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاء اللہ جی، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے ہم گورنمنٹ جو اس سے بینیفٹ لیتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولے بغیر، کوئی فراڈ کیے بغیر اگر ہم جو ہے وہ بینیفٹ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اس بات کا جواب دیا، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ابھی مفتی صاحب ہمارے پاس جو سوال ہے کہ نماز کے وقت اگر سامنے تصویر ہو، تو جاندار کی تصویر ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز جائز نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہے، لہذا سامنے اگر فرنٹ پر تصویر کسی جاندار کی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اسی کے متعلقہ ایک سوال ہے کہ اگر تھوڑی سائڈ پہ تصویر ہے تو بندہ اس کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، ویسے اس کو نظر نہیں آتی، ایک سائڈ پہ ہے جسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی طرف دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گی، اگر نہیں دیکھے گا تو اس کو نظر نہیں آئے گی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دو مسئلے ہو گئے، ایک ہے فرنٹ پہ ہونا اور ایک ہے سائڈ پہ ہونا۔ سائڈ پہ اگر جی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر تصویر جو ہے وہ نہ لٹکائی جائے، وہاں پہ تصویر نہ ہو، کیونکہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس سے مراد پوری تصویر ہے۔ اگر وہ اتنی چھوٹی تصویر ہے جس میں چہرے کے نقش و نگار جو ہے وہ واضح نہیں ہے تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ جاندار کی پوری تصویر تو اگر فرنٹ پہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، سائڈ پہ ہو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، نماز نہ پڑھی جائے۔ اب اسی کے متعلقہ دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی ٹی شرٹ پہ یا قمیض وغیرہ پہ کوئی جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا کیسے؟ ہاں، جاندار کی تصویر اگر شرٹ پہ بنی ہے تو اس پہ بھی نماز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ لوگ جو ہے اندر بنیان وغیرہ پہ اگر وہ اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ ایسے کپڑے کے جو پہنے ہوئے ہیں، خواہ وہ اندر ہے یا باہر ہے، تو کیونکہ اس کو عزت دینا ہے ایسی تصویر کو۔ جیسے بعض لوگ جو ہے اپنے فیورٹ جو پلیئر ہوتے ہیں فٹ بال کے یا کرکٹ کے، تو ان کی تصویریں جو ہیں وہ بنی ہوتی ہیں اور وہ شرٹیں پہن کر یا اندر وہ پہنی ہوتی ہے، تو ایسی شرٹوں میں نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ تو ہو گیا مفتی صاحب۔ اب کچھ لوگ اس پہ اس سوال کے جواب میں یہ آگے اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ ویسے تو پھر جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ الگ حکم ہے یا جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ شرٹ کے اندر تصویر ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور پیسے اگر جیب میں ہیں تو اس کے اوپر تصویر ہے وہ بھی ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو نوٹوں پہ تصویر ہوتی ہے وہ صرف جو ہے وہ اوپر والے دھڑ کی ہوتی ہے، جس میں نیچے والا دھڑ بھی پورا نہیں ہوتا، سر اور کچھ حصہ جو ہے نیچے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پوری تصویر اور بالکل جو ہاف ہوتی ہے، شرعی حکم کے اعتبار سے اس میں بھی فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نوٹ ہیں اس میں عموم بلوہ ہے، یعنی کہ یہ ایسا کام ہے، ہر ایک کی پاکٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، بچنا مشکل ہے، تو ایک شرعی عذر بھی ہے جس کی بنا پر اس میں جو ہے اجازت ہے، تو اس لیے دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ تو اس لیے جس شرٹ پر یا قمیض پر جاندار کی تصویریں بنی ہوں اس میں نماز نہ پڑھی جائے، البتہ نوٹ وغیرہ جو ہے وہ جیب میں ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے جو سوال کیا تھا مفتی صاحب سے کہ نماز کے سامنے اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر تصویر ہو تو اس کے بارے پروگرام میں ہے، کیا حکم ہے؟
نماز ہو جائے گی یا نہیں. اور تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اگر بالکل سامنے تصویر ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی, وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میں نے دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ کیا کہ اگر اسی دیوار کے سائڈ پہ جو ہے وہ تصویر ہے, وہ اگر اس کو بندہ دیکھے تو وہ نظر آئے گی, ویسے نماز پڑھتے ہوئے اس کو نظر نہیں آ رہی, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس سے نماز تو ہو جائے گی, البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کمرے میں یا اس دیوار کے سامنے نماز ادا نہ کی جائے, بہتر یہ ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جو ٹی شرٹس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے متعلقہ ایک سوال یہ تھا کہ جو اندر بنیان وغیرہ ہوتی ہے اگر اس پہ جاندار کی تصویر ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ وہ اس سے بھی نہ پڑھی جائے. تو پھر اسی کے متعلقہ ایک اور سوال سے نکل آیا تھا کہ جو جیب وغیرہ میں نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر بھی جاندار کی تصویر ظاہرہ بنی ہوتی ہے انسان کی, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ ایک شرعی عذر ہے, وہ تو ہر ایک بندے کی جیب میں ہوتے ہیں, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا, تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی یہ تو اس کلیئر میں ہو گیا کہ جی اس میں عموم بلوا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے, تو اس لیے اس میں رخصت ہے. تو یہ سوال جو ہے اس کے تو کلیئر ہو گیا کہ کن چیزوں سے نماز ہو سکتی ہے اور کن چیزوں سے نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی, جو نماز نہیں ہوتی. اب مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا تھا کہ اب ہم اکثر کسی بزرگ کا ختم دلواتے ہیں اپنے لواحقین میں سے, دادا پردادا یا والد یا والدہ کسی کا, تو یہاں پہ اکثر جو ہے وہ غیر مسلم ہمارے آس پاس ہوتے ہیں پڑوس میں, تو کیا ختم پاک کی چیز جو ہے وہ ان کے گھر بھجوائی جا سکتی ہے غیر مسلمز کے؟ نان مسلم جو کافر ہیں ان کے ساتھ میل جول اور دوستی رکھنے کے حوالے سے ممانعت ہے, نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کا کلچر یا ان کی کسی بھی غیر شرعی عادات جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے, ہمیں پسند آ جائے, اور بہت ساری خرافات اور بدعقیدگی کی طرف یہ راستے کھلتے ہیں. اس لیے فقہائے کرام نے کافروں کے ساتھ جو دوستیوں کی پینگیں چڑھانا اور آنا جانا اور کھانے ایک دوسرے کو دینا, تحائف دینا, اس سے منع کیا ہے. تو اس لیے وہ ختم کا کھانا ہو یا عام کھانا ہو, تو ایک دوسرے کے گھر میں دینا, ہدیے لینا, تحفے لینا دینا, یہ درست نہیں ہے, اس کی ممانعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. البتہ سم ٹائمز ایسا کھانا کہ جو اب ضائع ہونے کا خدشہ ہے کہ ضائع ہو جائے گا, اور بغیر یہ نیت کیے کہ اس کی یا ہماری محبت دل میں پیدا ہو اور ہمارا جو ہے وہ تعلق مزید پختہ ہو, بڑھے, ویسے دینے میں حرج نہیں ہے. یا کوئی بھوکا ہے اس کو ایز اے انسانیت, ہیومینٹی کھانا کھلانے میں حرج نہیں ہے, لیکن اسپیشلی ان کے لیے کھانا بھیجنا یہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہو یعنی کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے بہتر ہے کہ جو ہے وہ ختم پاک کا تو بالکل نہ بھیجا جائے, تو اگر ویسے بھی کوشش کیا جائے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. ہاں البتہ اگر کوئی نیت اچھی ہو اس میں تو وہ الگ بات ہے. مثال کے طور پہ کہ نیت اگر یہ رکھ لی جائے, مجھ سے آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ اگر یہ بندہ جو ہے یہ اچھے لوگ ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, اچھے لوگ ہیں, تو اگر ہم اس نیت سے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں, ایک تحفے تو دیتے ہیں کہ شاید وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور ہم ان کو دین کی دعوت دیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت عطا فرما دے اور وہ دین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ ایسا کیا جا سکتا ہے اگر نیت یہ ہو کہ ہم لوگ اچھا سلوک کریں گے تو یہ ہمارے خلوص سے متاثر ہو کے تو یہ ہمارے قریب آ سکتے ہیں, یا ہم سے نفرت نہیں کریں گے کم از کم؟ یہ سوال بڑا کامن ہے اور بارہا یہ مجھ سے پوچھا گیا, علماء کرام سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں, لیکن یہ ایک مباح عمل ہے. ایک مطلب ہے کہ اگر آپ کی اچھی نیت ہے, آپ کھانا دیتے ہیں اس نیت سے کہ مسلمان ہو جائے گا, تو یہ آپ پہ فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو بدعقیدگی ہے
اور اس کی وجہ سے کہ جو خرافات ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور ان سے بچنا زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے اس جی بنا پر کہ صرف ہو کہ شاید ہو جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائے، اس بنا پر ان سے دوستیاں جو ہے وہ کرنا، ان کے گھر آنا جانا، تحائف لینا دینا، یہ اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، عموماً یہی سوال کیے جاتے ہیں کہ اس لیے، تو اس بنا پر یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پہ لکھا آتا ہے اس کے سجدہ ہے، سجدہ تلاوت جو کیا جاتا ہے وہاں پہ لکھا آتا ہے کہ یہ سجدہ ہے، اور بعض جگہوں پہ لکھا آتا ہے لفظ احتیاط۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سارے قرآن پاک کے نسخوں پہ ہوتا ہے یا چند ایک پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ قرآن پاک کے نسخوں میں احتیاط کا لفظ آتا ہے، اور باقاعدہ اس لفظ کے اوپر ایک مار ہوتی ہے کہ یہاں پہ احتیاط کی جائے۔ اس احتیاط سے کیا مراد؟ اگر اس کی پکچر وہ دکھائی جائے یا جی وہ ایت نمبر بتا دی جائے، اس کے علاوہ اور کیا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وقف کے حوالے سے ہے؟ نہیں، جہاں پہ یہ احتیاط لکھا ہوتا ہے صرف احتیاط لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر صرف انہوں نے ٹک کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ پہ احتیاط ہے نا، اس پہ احتیاط کی جائے۔ جیسے سجدہ ہوتا ہے نا، جس جگہ پہ سجدہ آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر بھی ٹک ہوتا ہے کہ یہاں پہ سجدہ ہو، اس وجہ سے جی سجدہ جو ہے وہ کیا اس کو جائے۔ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سارے نسخوں میں شاید موجود نہ ہو، یا ہو بھی تو، کیونکہ جہاں پر بھی وقف کرنا ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف لازم ہے، تام ہے، جو بھی وقف کی جی جی، صورتیں ہیں، اس طرح سجدے اسی کے طرح وہ حوالے سے احتیاط کا بھی۔ لفظ، جی جی بالکل اسی انشاءاللہ طرح اس جو ہے کو، نا وہ احتیاط کا لفظ۔ جی جی، اس کو دیکھ میں لیتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کی تصویر والا مل جائے یا وہ آیت نمبر کا پتہ چلے تو وہ انشاءاللہ دوبارہ سوال کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے مفتی صاحب کہ نماز جب مسجد میں خاص طور پہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے سامنے سے بندہ گزر جاتا ہے، کیونکہ مسجد بھی بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کے پہلی صف میں بندہ کھڑا ہے، اس کے آخری صف میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے سے جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور نمازی کے سامنے سے اگر بندہ گزر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہ بھی ہمارے اندر ایک غلط بات کو پھیلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 3 صفیں چھوڑ کر گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو شرعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ عام جو مساجد ہماری ہیں پاکستان کے اندر ہیں، کوئی اتنی وہ بڑی مساجد نہیں ہوتی، اگر بڑی جامع مسجد ہے تو اس میں بھی 2 3 5 10 صفوں سے بھی گزرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پیچھے سے ہی گزرے۔ البتہ جو مسجد کبیر جیسے مسجد خوارزم ہے، مصر کے اندر ہے، یا ابھی کچھ علماء نے مسجد نبوی کے اندر، تو اس کی توسیع ہو گئی اور وہاں پر کافی نمازی ہر وقت ہی نماز میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ کچھ صفیں چھوڑ کر گزر جائے۔ لیکن عام جو ہمارے پاکستان کے اندر مساجد ہیں تو یہ کنسیپٹ جو ہے غلط ہے، یہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور احتیاط کی جائے، بلکہ واجب ہے کہ نمازی کے آگے سے 3 5 10 صفوں سے بھی گزرنا درست نہیں ہے، اور اس پر جو ہے بچا جائے، اس پر وعید ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہوتا ہے تو کتنے سال بندہ وہاں پہ کھڑا ہونا گوارا کر لے اور وہاں نمازی کے آگے سے گزرے نہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں عام مساجد ہیں، یہاں پر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ 3 یا 5 یا 10 صفیں ہوں۔ اسی سے مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے مفتی صاحب کہ چلے پاکستان میں تو اتنی بڑی شاید مساجد نہیں ہے، لیکن جو بڑی مساجد ہیں، فیصل مسجد ہے اور وہ مساجد چلیں کہہ لیں بڑی ہیں، کیا ان کا شمار یا یہاں پہ جو یو کے میں مختلف جگہوں پہ سینٹرل ماسکس ہیں ان میں وہ بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہیں یا نہیں، ان کا جو ہے ان نہیں، کے بارے میں؟ یہ مساجد بھی بڑی مساجد نہیں ہے، تو جی خواہ وہ فیصل مسجد ہے یا بادشاہی مسجد ہے، یا یہاں پہ جو ہمارے بڑے بڑے سینٹر ہیں گنگول شریف میں برمنگم کے اندر ہیں، تو یہاں پر بھی گزرنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے، اور اگر اس کے وبال کا پتہ چل جائے تو بندہ جو ہے وہ ساری زندگی بھی نمازی کے سامنے کھڑا رہے، اس کے آگے سے نہ گزرے. جی ہاں، ٹھیک ہے. سترہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی اسی کے متعلقہ جی ہے. سترہ جو جی ہے یہ ایک ہاتھ اور چھوٹی انگلی کی موٹائی کے جی. جی یہ سترہ اگر موجود ہو تو پھر جو ہے نمازی کے آگے سے سترہ ہونے کی صورت میں گزر سکتے ہیں. سوری تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ وضاحت فرما دیجیے گا، یہ سترے کی سترہ کیا ہے؟ جی سترہ جو ہے اس کی لمبائی لینتھ جو ہے یہ ایک ہاتھ ہونی چاہیے اور موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر. تو ایسا سترہ اگر موجود ہے تو وہ جی. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سترہ اگر ہو تو اس سے جی تو وہ نمازی کے رکھ آگے کے سے رکھ کر پھر گزرا جا سکتا ہے. گزرا جا سکتا ہے. اور مفتی صاحب سترہ جو ہے یہ کپڑا ہو سکتا ہے یا جو ہے کوئی ہارڈ چیز ہو سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. مدینہ آپ کی آواز نہیں آ جی رہی. جی میں نے سوال کیا ہے کہ سترہ جو ہے یہ کسی کپڑے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی ہارڈ چیز کا ہی ہو سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب کی جو ہے کال ڈراپ ہوئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ کیا نمازی کے آگے سے گزرنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے آگے سے ہرگز گزرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر سترہ ہے تو وہ رکھ کے گزرا جا سکتا ہے. اور جو سترے کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک کم از کم ایک ہاتھ لمبا ہو اور اس کی موٹائی جو ہے وہ ایک چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو تو وہ رکھ کے تو گزرا جا سکتا ہے. تو اب میں نے یہ سوال مفتی صاحب سے دوبارہ یہ کیا تھا، اب دوبارہ مفتی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ سترہ جو ہے وہ کپڑا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا صرف کسی ہارڈ چیز کا ہی ہو سکتا ہے؟ جی میں نے عرض کی کہ اس کی موٹائی جو ہے وہ ایک انگلی کے برابر ہو، اس کی جو تھکنس ہے اتنی ہو تو اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے. اب وہ خواہ سافٹ ہو یا ہارڈ ہو، تو لینتھ اور اس کی جو ایک موٹائی ہے، ورتھ ہے، تو وہ میں نے عرض کر دیا جو شریعت کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی موٹائی کم از کم ایک چھوٹی انگلی کی برابر ہو اور جو ہے لمبائی جو ہے وہ کم از کم ایک بازو کے برابر ہو تو اس جی کو سترہ بازو، بنا کے. جی جی بازو اور ہاتھ میں فرق ہے، تو ایک جی ہاتھ. ایک ہاتھ. جی ایک ہاتھ سے مراد ایلبو تک. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہو اور جو ہے کم از کم اس کی موٹائی جو ہے وہ چھوٹی انگلی کے برابر ہو تو نمازی کے آگے رکھ کے اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ کسی چیز کا بھی آپ سترہ بنا سکتے ہیں، مثلا کپڑا ہو، کوئی کرسی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو آپ اس کو بنا کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اس صورت میں نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. الحمدللہ کہ آج یہ شمع اسلام پروگرام کے ساتھ ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمارے کافی سارے بھائی جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اس میں ہمارے علامہ حافظ شاکر صاحب بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ بہت اچھی ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ. اور ان کا میں ایک بار دوبارہ بتا دوں کہ مفتی صاحب ہمارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. اگر کوئی آپ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، دینی مسئلہ، تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنا نام شو نہ کرنا چاہیں تو کیونکہ کمنٹس سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر یا فیس بک کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو اگر مناسب ہوا تو آج کر لیں گے، نہیں تو اس کے بعد جب بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا اگلے ہفتے تو اس میں آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی اس طرح کے پروگرام دیکھ کے اس پر عمل کرے گا تو آپ کے نام و مال میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو شیئر کرنے کی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے.
جی مفتی صاحب، اور ابھی جو سوال ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ وہ پردیس میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ کوئی بھی کسی شخص کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے کسی صورت میں، ان کو پیسے دیتا ہے یا ان کو گھر کا راشن لے کے دیتا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ کچھ عرصے سے کر رہے تھے، اور ابھی جب ان کے اپنے حالات مالی حالات کچھ خراب ہوئے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ابھی کاروبار اس طرح نہیں چل رہا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اب اس بندے کو دینا ضروری ہے یا پھر جب حالات اچھے ہوں گے دوبارہ اس وقت دیا جا سکتا ہے، یا کیا مسئلہ؟ یہ نفلی صدقہ و خیرات ہی ہوتا ہے، اور حسب توفیق جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہو جاتا، جتنا چاہے جب چاہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان پہ شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نفلی صدقہ ہے، اگر وہ دے سکیں تو دے دیں، اگر نہ دے سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب ان کی جیب اجازت دے گی کاروبار ٹھیک ہوگا تو وہ دوبارہ اس کو شروع کر سکتے جی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے جو ہے وہ حافظ شاکر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم کی پابندی کا خیال رکھیں، لحاظ رکھا کریں۔ تو الحمدللہ کہ ہم نے وہ پورے ٹائم پہ پروگرام شروع کیا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ آج کل پتہ ہے کہ نیٹ کی سپیڈ کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے حافظ صاحب، اس وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم تاخیر سے ہم نے پروگرام شروع کیا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام جو ہے ٹائم پہ شروع ہو انشاءاللہ۔ ہم کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم پہ شروع کیا جائے، اگر نیٹ میں یا کوئی فنی مسئلہ ہو جائے، خرابی ہو جائے، تو جس وجہ سے یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو ہم معذرت خواہ ہیں جناب اس سے کی وجہ سے۔ اب مفتی صاحب اگلا سوال ہے ہمارے پاس ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اکثر بینک وغیرہ سے یہ جو مورگیج لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں مکان خریدنے کے لیے یا کہہ لیں کہ کاروبار کے لیے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سود قیمت میں آتا ہے، وہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ سود ہوتا تو سود ہی ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ سنا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جی آپ ایک مکان تو رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے بندے کی، تو وہ لے سکتے ہیں، اور وہ مختلف مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں عوام سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ ہم جو بینک سے مکان لیتے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میرے خیال ہے مفتی صاحب کا دوبارہ جو ہے وہ نیٹ پرابلم ہو گئی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے آواز آپ آپ کی، کی۔ جی آپ کی تصویر نہیں آ رہی، اس لیے جو ہے نا مجھے لگا کہ آپ کی شاید آواز نہیں آ رہی۔ جی تو جی یہاں مفتی پر صاحب جی جی میں نے اب آپ کا جو سوال تھا وہ سن لیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہاں یورپ، امریکہ، کینیڈا، یو کے، ان ممالک میں پراپرٹی خریدنا جو ہے یہ بلا شبہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ تو سود دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ کافر حربی اور مسلمان کے درمیان سود کا لین دین یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں یہ جائز ہے، جبکہ اس میں مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ تو صورت مسئلہ یعنی جو سوال پوچھا گیا ہے، اگر واقعی وہ آپ کی رہائش یعنی ایک مکان جو ہے یہ ضرورت ہے ان ممالک کے اندر، تو ضرورت یا حاجت کے زمرے میں آتی ہے، تو کافروں کے ایسے بینک سے جو ہے یہ آپ مورگیج جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ایک مکان کی اجازت ہے۔ اور اس پر ہمارے پاس جو ہے وہ دالفتہ اہل سنت کے جو ہے وہ فتاوے بھی موجود ہیں۔ تو کیونکہ ایک مکان جو ہے یہ ضرورت ہے، تو اس بنا پر ایک مکان جو ہے یہ مورگیج پہ لینا علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، یہ بڑے عرصے سے مسئلہ میرے ذہن میں بھی تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلے کوئی کر لے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کہ ہمارے کسی دوست نے یہ سوال پوچھا تھا
تو اصل میں کچھ عرصہ جب پہلے اسپین میں تھا تو وہاں پہ میرے ایک دوست سے فیصل آباد سے ہم اکٹھے رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے بے شمار علماء کرام سے پاکستان میں رابطہ کیا ہے کہ شاید کوئی عالم یا مفتی صاحب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے دیں کہ مکان لے سکتے ہیں، تو میں بلا جھجک مکان لے لوں گا، لیکن مجھے آج تک کسی نے بھی کہا نہیں، تو میں بھی مکان لینے کا سوچ، یہ بہت پرانی بات ہے، تو میں جو ہے نا وہ مکان ابھی لینے کا اس لیے سوچتا نہیں ہوں۔ تو چلیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی الحمدللہ کہ یہ مسئلہ تو حل ہوا کہ ایک مکان ضرورت کے تحت، ظاہر ہے یہاں پہ رہنا ہے تو ضرورت ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا ہم جو دیتے ہیں کرایہ، اگر ہم مکان لے لیتے ہیں تو اتنی ہماری قسط جائے گی، تو کم از کم مکان تو اپنا ہوگا، یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ مکان خالی کر دیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہے، ایسے ہی نا جی، مفتی اس صاحب؟ میں مزید عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، جی سود جو ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر اس کی قطعی طور پر ممانعت ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر اس کے کچھ اصول ہیں. مسلمان کا جب مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اور مسائل ہیں، اور یہی مسلمان کا معاملہ کسی کافر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اور مسائل ہیں. تو اسی طرح یہ جو کافروں کے بینک ہیں، اگر تو مسلمان کا شیئر اس میں نہ ہو، کافروں کے بینک ہوں، تو پھر تو اس میں سود ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا ربا بین المسلم والحربی، ٹھیک ہے، کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان جو ہے یہ سود نہیں ہے. اور یہاں عربی سے مراد کافر ہیں. یہ قید جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ صرف اس سے حربی کافر ہی مراد ہیں، بلکہ جو دوسرے کافر ہیں وہ بھی مراد ہیں. تو یہاں پر مکان من وجہ، تو ٹھیک ہے ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں، یہ کافروں کا فائدہ ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان کا فائدہ اس میں زیادہ ہے، کہ ساری عمر اگر وہ رینٹ دیتا رہے گا تو اینڈ دا ڈے اس کا مکان اپنا نہیں ہوگا، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی، مسائل بڑھ جائیں گے، پریشانی کا باعث ہے. تو اس لیے علماء کرام نے ایک مکان کی اجازت دی ہے جو کہ ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو وہ رینٹ میں دے گا وہی وہ اگر قسط مورگیج کی دے رہا ہے تو اینڈ دا ڈے وہ مکان جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا، اور اس کی مالیت جو ہے وہ جتنے اس نے دیے ہیں عموماً زیادہ ہی ہو جاتی ہے. بلکہ کئی تو اس طرح بزنس بھی کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح مورگیجیں زیادہ لے کر جو بزنس کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مکان جو اپنی رہائش کے لیے، ضرورت کے لیے لینا ہوتا ہے اور یہاں پہ لیتے ہیں لوگ، تو اس کی اجازت ہے. اس پر جو ہے ہمارے یہاں یو کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی شمس الہدا صاحب، انہوں نے بھی اس پہ فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، اجازت ہے. اسی طرح مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ سے بھی اس پر فتویٰ جواز کا ہے. اور اسی طرح جو دوسرے مسلک دیوبند ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کچھ فتوے ایسے پڑھنے کو ملے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی، جو کہ حنفی ہیں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی جواز کے فتوے دیے ہیں. تو لہٰذا ایک مکان مورگیج پہ لینا یہ جائز ہے، جو کہ حاجت ہے، ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ہم ایک جو مکان ہے وہ ضرورت کے لیے لے سکتے ہیں، بینک سے مورگیج لے کے قسطوں پہ یا سود پہ بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سود نہیں کہا جائے گا. مفتی صاحب، میرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفار سے یہ اس طرح کا کاروبار کرنا ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، تو اگر وہ اس طرح کا کاروبار کرنا سود کے زمرے میں نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر جو ہے نا وہ اگر سود نہیں ہے تو پھر ہم ایک سے دو بھی لے سکتے ہیں، دو سے پھر تین بھی لے سکتے ہیں اگر سود نہیں ہے. تو اگر سود ہے تو وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ سود نہیں ہوگا جو کفار سے لیا جائے. بسم جی، اللہ. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں جی کہ کافر سے نفع لینا جائز ہے، جی خواہ وہ ایسا قد ہو، جیسے مسلمان سے آپ نے 1,000 پاؤنڈ لیا اور پھر وہ مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 1,200 دیا جائے، تو یہ سود ہے. لیکن یہی اگر کافر ہے اور کافر راضی ہے کہ 1,000 اس کو دے دیا جائے، اور وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں 1,200 دوں گا، 1,200 دوں گا،
تو کافر سے کیونکہ یہ بغیر فراڈ کے ہے، جھوٹ کے، دھوکہ دیے بغیر وہ خود دے رہا ہے، 1200 دے رہا ہے، تو یہ کافر سے لینا جائز ہو جائے گا۔ تو جو میں نے بات کی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہے، جبکہ اس میں کافر کو پرافٹ نہ جائے اور مسلمان کا نقصان نہ ہو، یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ کافر کے ساتھ اس وقت یہ جائز ہوگا کہ جب کہ مسلمان کا اس میں نقصان نہ ہو۔ کافر سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ لے سکتے ہیں۔ باقی رہی جو آپ نے بات کی ہے یہاں پر مورگیج کے حوالے سے، تو وہ اس لیے ہمارے علماء نے ایک مکان کا کہا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر بینک کے اندر جو ہے ہمارے مسلمانوں کے شیئرز بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے شیئر اس میں ڈالے ہوتے ہیں، اور جو ہے قاعدہ قانون یہی ہے کہ جو بھی شیئرز اگر کسی کے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے شراکت داری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ پھر اس میں مسائل جو ہیں وہ اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک مکان کی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کے اگر شیئر بینکوں کے اندر موجود ہیں تو پھر خالصتاً وہ بینک جو ہے وہ کافروں کے نہ رہے۔ یعنی اس میں جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جو کافی زیادہ مسلمانوں کے شیئرز ہوتے ہیں تو اس میں مسلمان بھی انوالو ہو جاتے ہیں بینک میں، تو اس لیے کہ وہ ممانت ہے کہ وہ اس طرح کا کام کوشش کیا جائے جی کہ جی نہ کیا جائے۔ لیکن جی ایک مکان کی اجازت، اس میں بھی اجازت ہے ایک مکان کی کہ اس صورت میں آپ ایک مکان جو ہے وہ ضرورت کے تحت لے سکتے جی ہیں۔ جی، اور مفتی صاحب ایک ابھی اسی سے متعلقہ سوال جو ہے وہ ہمارے حافظ علامہ شاکر صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ کیا اسلامی بینک سے قرضہ لے کر مکان لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مکان کی اجازت ہے، بھلے وہ اسلامی ہے یا کافروں کا بینک ہے، ایک اجازت ہے تو وہ ایک ہی لیا جائے گا۔ اب اسلامی بینک نام کے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کو دیکھا نہ جائے ان کی شرائط کیا ہیں اس وقت تک اس کو ہم اسلامی کہیں گے بھی یا نہیں کہیں گے، یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ جب ان کی ڈاکومنٹیشن، جب ان کی کنڈیشن سامنے آئیں گی تو پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ واقعی اسلامی، اگر تو شرعی طور پر وہ سارے پاس ہے، مطلب ساری اسلام ریسٹرکشنز ہیں، کوئی بھی اس میں سودی معاملہ نہیں ہے، جھوٹ کا، جوئے کا، کسی قسم کا کوئی بھی ہڈن پوائنٹ نہیں ہے، تو پھر تو وہ سود ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو قرض حسنہ بن جائے گا۔ تو اس پر تو بھلے 10 مکان لے لیں، لیکن یہ ہے کہ میں اس پہ جواز کا فتویٰ نہیں دے رہا، جواز کا جواب نہیں دے رہا جب تک اس کو کسی صحیح مفتی سے پاس نہ کروا لیا جائے کہ واقعی وہ اسلامی لون ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مفتی صاحب اسی سے متعلقہ ایک میرے سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، بینک میں پیسے رکھ دو تو وہ ظاہر ہے وہ انٹرسٹ لگتا ہے، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ تو اب اس میں بھی شرط یہی ہوگی کہ یہ کنفرم کیا جائے کہ اس میں کسی مسلمان کے شیئرز ہیں یا نہیں۔ اگر جی نہیں ہے بالکل تو پھر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے فائدہ مل رہا ہے کسی مسلمان کو۔ اگر اس میں کسی مسلمان کے بینک میں شیئرز ہیں تو پھر جو ہے وہ اجازت نہیں۔ جی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم یورپ میں یا UK میں رہتے ہوئے کہ بینک سے مکان جو ہے وہ قرضہ لے کے لے سکتے ہیں قسطوں پہ، تو مفتی صاحب نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضرورت کے تحت ایک مکان لینے کی علماء کرام نے اجازت دی ہے، بلکہ فتویٰ بھی ہیں کہ آپ ایک مکان ضرورت کے تحت لے سکتے ہیں۔ تو دوسرا، آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتایا کہ کافر سے اگر فائدہ مل رہا ہو، کافر سے اگر لین دین ہو تو وہ سود میں شمار نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس میں مسلمان کوئی انوالو نہ ہو۔ اگر بینک میں کسی مسلمان کے شیئر نہیں ہیں تو بینک آپ کو جو ہے وہ سود دے رہا ہے، آپ کو جو منافع دے رہا ہے تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں نے ایک اور سوال کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بینک میں پیسے فکس کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب ہم نکلوائیں گے تو وہ ہمیں زیادہ ملیں گے۔ تو اس میں بھی مفتی صاحب نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اس بینک میں تحقیق کر لی جائے کہ کسی مسلم کے شیئر تو نہیں ہیں، اگر شیئرز ہیں مسلم کے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ کفار کا بینک ہے جو غیر مسلمز کا ہے تو پھر اس میں جو ہے ان سے منافع لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر مفتی صاحب یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ بڑا مشکل امر ہے چیک کرنا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، مسلمانوں کے شیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو عموماً شیئرز ہوتے ہیں، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا یہ کافی مشکل ہے۔ اگر مفتی صاحب
میں اپنی طرف سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی بینک کے ذمہ دار سے، یا یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہے، اگر ہم اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی مسلمان تو ملوث نہیں ہے، اس کے شیئرز ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کے قوائف جی میں یہ خانہ موجود ہو جی کہ آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شیئر تو یہ ہے نا، میں بھی گھر پہ بیٹھ کے خرید سکتا ہوں، آپ بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی جی یہ جی تو ایسا ہے نا جیسے ہم وہ نیوز میں سنتے ہیں کہ جو اتنے شیئرز بکے، اتنے کا کاروبار ہوا. یہ وہ چیز ہے کہ اس میں شیئرز کوئی بھی لے سکتا ہے کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی کمپنیز کے. تو اس لیے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بینک میں مسلمان ملوث ہیں یا نہیں، ان کے شیئرز ہیں یا نہیں. تو اس لیے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کی جائے کہ ایسا کام نہ ہی کیا جائے، احتیاطاً یہ بہتر ہے. اور اگر جو ہے وہ کنفرم ہے کہ اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے، اس کے شیئرز نہیں ہیں، تو پھر آپ بلا جھجک بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ کنفرم ہو تو، ادروائز آپ نہیں کر سکتے. جی مفتی صاحب، الحمدللہ کہ چلیں آج کا یہ سلسلہ جو اسی ہے کے ہمارا. ساتھ جی جی اسی کے ساتھ شاید یہ بھی سوال ذہن میں آ رہا ہو کہ شیئرز لینا کیسا ہے. جی ہاں، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جوئے پہ مبنی ہے. تو جی شیئرز خریدنا جو ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یعنی شیئر یہاں پہ یا کہ کسی بھی کنٹری میں، اپنے بھی جی کنٹری میں. جی جی کہیں ہے بھی. تو جوا ہی. جی ہاں جی، جائز نہیں. ہے تو جوا ہی نا، کہ اگر لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان بھی ہو جائے اس میں. جی اسی لیے وہ مجھ سے اکثر سوال یہ بھی آتا ہے کہ لاٹری جو ہے، یہاں پہ لوگ لاٹری ڈالتے ہیں 1 پاؤنڈ کی، 1 یورو کی، 2 یورو کی. تو وہ کسی کی لگ گئی تو لاکھ پاؤنڈ نکلا، نہ لگی تو وہ 1 پاؤنڈ بھی ضائع ہو گیا یا 1 یورو ضائع ہو گیا. تو اس کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا. جی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی ایک جوئے کی قسم ہی ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ ضروری نہیں کہ کسی ہم جوا خانے میں جا کے ہی جوا کھیلیں، لوگ گھر بیٹھ کے بھی جوا کھیلتے ہیں، جیسے یہ شیئرز کی صورت میں یا لاٹری کی صورت میں. تو شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کمپنی کے شیئرز خریدیں، کیونکہ یہ جوئے میں شمار ہوں گے، کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور مفتی صاحب میں نے ایک مسئلہ یہ سنا تھا کہ جس میں آپ کو 100% شیور ہو جس کاروبار میں کہ آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یعنی آپ کو 1% بھی اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. ایسا کاروبار ہمیں بھی بتائیں، کون سا کاروبار ہے؟ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لیں، اگر نقصان ہوگا تو وہ میں دے دوں گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا کم از کم، چلیں ایسا کر لیں کہ آپ مجھے گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کا بھی جو نقصان ہوگا وہ میں پورا کر دوں گا. یعنی آپ کو شور ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بھی دینے نہیں پڑیں گے. کوئی بھی کام ہو، مثلا آپ کو چیز خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 100% شور ہے کہ ہم نے یہ 10 پاؤنڈ خریدی ہے تو یہ 20 کی ہی بکے گی، کیونکہ یہ 9 کی نہیں بکے گی، اس میں یہ ہمیں منافع ضرور دے گی، اس میں 1% بھی چانس نہیں ہوگا. تو کیا ایسا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں، کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیں، شریعت کے اصول ہوتے ہیں اور پھر شریعت کے اصول جو بنے ہوئے ہیں تو اس کو توڑنا یہ جائز نہیں ہوتا. شراکت داری ہے، مداربت ہے، یا جو بھی شریعت کے اصول ہیں، اور اس پر یہ کہہ دینا کہ نقصان ہوا تو میں بھروں گا، تو یہ شرط لگانا اور یہ اس شرط پر جو ہے وہ معاملہ کر لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کنفرم ہو گیا کہ جو ہے نا وہ اس طرح کسی آپ کو گارنٹی تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہہ دے تو وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ اس میں بھی ممانعت ہے. الحمدللہ مفتی صاحب، آج کا ہمارا یہ پروگرام آج یہاں پہ ہم اختتام پذیر کریں گے، کیونکہ جو ہے نا وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، آج تھوڑا لیٹ بھی ہوئے تھے، اور اس حساب سے ہمارا جو ٹائم ہے وہ 43 منٹ کم ہم بیش ہو گیا میرے خیال میں. ہمیں یہ پروگرام لائیو کرتے ہوئے ہم جو ہے 2 منٹ کے لیے ہم صرف دعا آپ سے درخواست کریں گے کہ مفتی کی دعا فرما دی جائے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا. تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے مفتی صاحب کا کہ وہ آج مفتی شاہد اقبال صاحب ہمارے پروگرام شمع اسلام میں تشریف لائے، اور انہیں بڑے اچھے اور بڑے مفصل جواب دیے، تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیے سوالوں کے.
اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہم سے سوال پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب ان کے سوالات کے جواب آپ کے دیتے رہیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو جب بھی کوئی اچھا پروگرام لگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ معلومات تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے اور اس میں ان کے جو علم میں اضافہ ہو سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے اور آپ سب سے جو ہے دعا کی بھی درخواست ہے ہمیں یاد رکھیے گا. اور مفتی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی جو اس پروگرام میں شامل ہوئے جو شیئر کرتے ہیں ان کے لیے اور جو شامل ہوں گے بعد میں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرما دیں. جی مفتی صاحب بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین، اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمارا یہ علم دین کا ایک حلقہ لگانا اور جو ہمارے دوست اس پروگرام میں شامل ہوئے، اے اللہ ان کو ان کی اچھی نیتوں پر ثواب مرحمت فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی خیر فرما، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، اسی طرح فلسطین میں، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ غیب سے ان کے معاونین پیدا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، اتحاد، اتفاق عطا فرما. یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے اس پروگرام میں برکت عطا فرما اور ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اتوار میں انشاءاللہ دوبارہ جو ہے شمع اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مفتی صاحب بھی انشاءاللہ ہمیں اگلے اتوار جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوائن کریں گے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اور کوشش کیجیے گا اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مفتی صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.